ایک بڑا نام چودھری اسلم صاحب کا ہے, ہمارے استاد بھی رہے ہیں, ہمارے افسر بھی رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ کام کیا, بڑا اچھا لگا. چودھری صاحب کے ساتھ کام کیا. اب ہمیں جو ہے, ہم ایک پنجرے کے اندر بند شیر ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ہر چیز دیکھنی ہے کہ یار ہماری بلیٹ جو ہے کسی کو عام شہری کو نہ لگ جائے, ٹھیک ہے, رائٹ بندے کو لگے. اب بلیٹ جو ہوتی ہے اس پہ نام نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, کس کے پاس جانا ہے, اس نے جانا ہی جانا ہے. سر یہ چٹے کپڑوں کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ جو سفید سوٹ ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کفن ہوتا ہے. CTD یاد ہے آپ کو بیک ان 2011 جب ایک بم بلاسٹ ہوا تھا؟ بالکل. اور آپ وہاں موجود تھے, آپ لڑے بھی تھے. سر وہ پورے دن کی طرح سٹوری تو سنائے نا. اس کے بعد اس نے گرنیڈ کا آزادانہ استعمال کیا, تو جو ڈرائیور تھا شہزور کا, اس نے شہزور کو جب بلاسٹ کیا ہے, میرے آگے موبائل اور اوپر چھت, تو وہ بالکل ہمارے اوپر آ کے گری, موبائل ہماری بلاسٹ ہو گئی. میں کافی حد تک اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ میری پوری SMG جو ہے وہ خون کے اندر بالکل ریڈ ہو گئی تھی. یہی ہماری لائف ہے, صبح نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے شام گھر پہ ہوگی یا نہیں ہوگی. السلام علیکم, ہیلو ایوری ون, اٹس می عباسی اینڈ یو آر واچنگ زیگو پرائم. پولیس پہ تو آپ لوگ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی یہ موبائل سنیچنگ ہے, حالات خراب ہیں, یہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں, جو میرے گیسٹ ہیں, بہت اسپیشل ہیں, جو پچھلے 21 سال سے پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہے CTD, اس کے ساتھ وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور بیہائنڈ دا کرٹن ایسے اسٹوریز ہیں, ایسے قصے ہیں, ایسے واقعات ہیں, جب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں, دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا کرٹن. کیونکہ کرٹیسزم تو بہت آسان ہے, تنقید تو بہت آسان ہے, جب تک آپ نے اس سٹوری کو سنا نہیں ہوتا. یہ وہ ہمارا شیر دل جوان ہے جو ڈیلی بیسس پہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کے لیے, اس ملک کے لیے, آپ کے لیے سروسز دیتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے اسپیشل گیسٹ کی طرف. میرے آج کے گیسٹ ہیں رانا اکرام. السلام علیکم رانا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, لیکن یہ پولیس ہمارے لیے کچھ کرتی کیوں نہیں ہے سر؟ نہیں, پولیس بالکل سب کچھ کرتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس کا کام نظر نہیں آتا, مگر کیا سب کچھ جاتا پراپر طریقے سے. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو زیادہ تر نگیٹو دکھایا جاتا ہے, جبکہ پولیس کسی ملک کی ترقی کے اندر اگر 2 محکموں پہ خاص توجہ دی جائے, ایک پولیسنگ, ایک ٹیچنگ, تو وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ. اور بیڈ لک ہمارے ملک کے لیے یہ ہے کہ اتفاق سے یہ دونوں ہی محکمے ہمارے پیچھے ہیں, مگر اب مستقبل میں آئی ہوپ کہ پولیس کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے, اچھے افسران ہمارے آ رہے ہیں, ایجوکیٹڈ, ویل ایجوکیٹڈ افسران, جوان, جو کہ پولیس سے محبت کرتے ہیں, لوگوں سے محبت. تو آپ محبت کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں محبت. سر آپ ہنس کیوں نہیں؟ محبت کے نام سے ہنسے نا آپ. ہم محبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ڈپارٹمنٹ چلے گا اور عوام سے. سر محبت سے ایسا ڈر لگتا ہے, تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا. نہیں, محبت اور نفرت جو ہے وہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ غلط کام آپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر نفرت بھی ہے. محبت ان لوگوں سے جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں. یار اکرام صاحب. جی جی. میں آپ کو ویسے اکرام بھی کہہ سکتا ہوں. نہیں, آپ بھائی ہو, ہمارا ریلیشن اتنا کلوز ہے. بالکل بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر ڈالا شالا تو نہیں آ جائے گا؟ میں نے نہیں, پکی بات ہے نا سر, کوئی ڈالا نہیں آئے گا. یہ صرف وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سر آپ دکھا دینا, بھیجنا نہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے بڑا اچھا بریف کیا پولیس. نو ڈاؤٹ مجھے پتہ ہے کہ میرے اپنے بھی بہت سارے دوست ہیں, وہ دن رات کی محنت ایک کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم بیسکلی انسیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو تو ہسٹری میں ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور جو اچھے کام ہوتے ہیں بیسکلی وہ نظر نہیں آتے. بیسکلی اگر کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہوتا ہے, جو آپ نے ایکشن کیا اس کو روک لیا, وہ کہیں نظر نہیں آتا. لیکن جو چیز ہو جاتی ہے بیسکلی وہ میڈیا پہ بھی آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن سر یہ تو آپ بھی اس کراچی میں رہتے ہیں, میں بھی کراچی میں ہی رہتا ہوں. حالات سر کراچی میں تو آپ دیکھیں نا, سنیچنگ اتنی عام کیوں ہے؟ اصل میں جگہ جگہ آپ لیٹ سپوز میں کہیں گاڑی روک کے فرض کریں کسی فروٹ کے لیے اترتے ہیں تو ہم 10 جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار ادھر سے کوئی سنیچنگ والا نہ آ جائے. تو سر ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا ہے, اس پہ کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ اس پہ
ہماری پولیس بہت ورک کر رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اصل میں قصور تھوڑا سا ہماری عوام کا بھی ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ بے روزگاری اور جہالت تھوڑی سی، تو یہ چیزیں کافی افیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب جتنا ورک، اصل میں کراچی ایک چھوٹا سا شہر ہے. اس میں ہر قوم، ہر مذہب اور ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بالکل دوسرے صوبوں کی بنسبت ہمارے صوبے میں ہر یعنی کہ آپ کو کاسٹ کے لوگ ملیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں آپ کو بڑا ماں ہے ایک بالکل، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کرمنل تک پہنچنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ لوگ آتے ہیں ایک صوبے سے، آتے ہیں ٹریول کرتے ہیں دوسرے صوبے، دوسرے سے تیسرے صوبے، تو اس میں کافی مسئلہ ہو جاتا ہے. اور لوگ آتے ہیں یہاں پر رینٹ پہ زیادہ رہتے ہیں اور ان کا ویئر اباؤٹ بڑا مشکل سے یعنی کہ نکالا جاتا ہے. وہ وارداتیں کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس واردات کو پہلے ہی روکا جائے. تو ڈیلی بیسس پہ جیسے ریسنٹ پاسٹ کے اندر کوئی ایسا انسیڈنٹ یا کوئی ایسا آپ نے بندے اسنیچنگ والے پکڑے ہوں؟ بالکل. عام انسان جو اپنی پوری سیلری لے کے کسی کمپنی سے نکل رہا ہے، جی اب آپ اس کو اسنیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پورے مہینے کی اس کی محنت آپ لے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے دل میں بھی پھر اس بندے کے لیے اتنا رحم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کسی کو لاس دے رہے ہو تو پھر آپ بھی اس کے، اور اگر وہ آپ سے آگے سے جھگڑتا ہے یا وہ آپ کو کاؤنٹر کرتا ہے تو پھر آپ تو نہیں، بالکل نہیں ہے. ہمارے پاس پھر وہ آثر نہیں ہے. پوری اتھارٹی ہے کہ اس کو سب سے پہلے ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو زخمی کریں. تو یہ چیزیں ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے میری سروس میں بہت اچھے افسروں کا ساتھ رہا، بہت اچھے دوستوں کا ساتھ رہا، تو اس لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کافی کامیاب ہر چیز میں، ہر آپریشن پہ آگے سے آگے رہنا اور ہر چیز کو جو ہے اس کو سر سی ٹی ڈی میں کیسے چلے گا؟ بیسیکلی آپ ایک تو ہر بندے کی کیا خواہش ہوتی ہے سی ٹی ڈی میں جانا، کیونکہ سی ٹی ڈی از جسٹ لائک اے ٹیپیکل ٹاسک. جی بیسیکلی ایسا نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شاید 24/7 الرٹ رہنا ہے، یا کسی کے آپ چیز کر رہے ہیں یا کسی آپریشن پہ جا رہے ہیں تو اوبویسلی آپ ورکنگ میں ہی ہیں. تو سی ٹی ڈی مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دی نارمل؟ نہیں، کوئی بھی پیشہ ہے وہ مشکل نہیں ہوتا ہے. مشکل اس کو ہم لوگ خود بناتے ہیں. آپ اپنی جاب سے سنسیئر ہو جاؤ گے، وہ آپ کے اوپر کوئی یعنی کہ اتنا وہ اس کا برڈن نہیں آئے گا. اب آپ کسی اپنے بالکل یعنی کہ انجوائے بھی کریں اپنی سروس کو. سر انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ میں نے نوٹ کیا، ابھی فرض کریں آپ کوئی کسی آؤٹ آف کنٹری کی پولیس ہے، وہ اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کر کے جاتی ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے جی، وہ وائرلیس بھی لگی ہے اور اس نے بلٹ پروف بھی پہنے ہوئے ہیں. اور یار میں نے آپ لوگوں کو دیکھا، آپ تو وائٹ کپڑوں میں اور چودھری اسلم صاحب والے آپ کے اسٹائل ہیں، تو آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ نہیں بالکل، آپ بھی اسی طرح جاتے ہیں؟ میں نے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اس طرح جاتے ہیں. بالکل اوپن ہم لوگ. ایک تو ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے پنجرے کے اندر بند شیر، اور ایک ہوتا ہے کھلا ہوا شیر. سر تو کھلے ہوئے شیر کو جو ہے ہم اپنا ان سے، جو یہ دہشت گرد ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان سے تشبیہ دیتا ہوں، کیونکہ ان کو صرف گولیاں چلانی ہیں، چاہے اس میں عام شہری آئے، چاہے اس میں ہم ٹارگیٹ ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کچھ نہیں لینا ہے. اب ہمیں جو ہے، ہم ایک پنجرے کے اندر بند شیر ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ہر چیز دیکھنی ہے کہ یار ہماری بلٹ جو ہے کسی کو، عام شہری کو نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، رائٹ بندے کو لگے. اب بلٹ جو ہوتی ہے اس پہ نام نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے. جب تک اس نے نہیں رکنا، اس نے وہ بندے زخمی کرتے ہوئے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اس میں چودھری اسلم صاحب ایک بڑے نام اپنا شہید ہیں ہمارے، ایک بڑا نام چودھری اسلم صاحب کا ہے. ہمارے استاد بھی رہے ہیں، ہمارے افسر بھی رہے ہیں. وہ ان کے ساتھ کام کیا، بڑا اچھا لگا. چودھری صاحب کے ساتھ کام کیا؟ چودھری اسلم صاحب کے ساتھ کافی
اچھا رہا ہمارا، تو کافی چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی. کتنے سال آپ رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تقریباً 7 سے 8 سال ان کے انڈر ہم لوگوں نے کام کیا. سر بڑے ہم نے تو ان کے قصے ہی سنے، تو کوئی ایسا قصہ سنائے نا، بڑے ان کے جو جتنے بریو تھے، جو ان کے جتنے وہ دبنگ افسر تھے، قصے تو ہم نے بہت سنے. کوئی ایسا آپ کا انسیڈنٹ جو آپ کو یاد ہو، کوئی ایسا آپریشن جس میں آپ لوگ ساتھ ہوئے ہوں؟ نہیں، بالکل چودھری صاحب جو ہے خود لیڈ کرتے تھے. اچھا، خود لیڈ کرتے؟ بالکل، ہر آپریشن میں اپنا خود آگے لیڈ کرتے تھے. اور پھر جب بھی وہ نکلتے تھے تو یہی سوچ کے نکلتے تھے کہ یار ہم نے واپس نہیں آنا ہے، اینڈ کر کے آنا ہے، تو مطلب پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو یہ ہمارا شروع سے ہی اس چیز کے اوپر فوکس رہتا ہے کہ ہم نے مطلب جرم کو بالکل اینڈ تک ختم کرنا ہے. جرم تو خیر ختم نہیں ہو سکتا جب تک انسان رہتی دنیا تک. تو یہ ہے کہ اس کو روک تھام اس کی کر سکتے ہیں ہم لوگ، اس کو کافی کور کر سکتے ہیں. یہ ہم آپ اپنی طرف سے اپنا بیسٹ کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی کافی شہید بھی ہوئے، کچھ جو ہے بیچارے زخمی بھی ہوئے اور محکمے کے قابل نہیں رہے. تو یہ سروس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ان چیزوں سے ہم لوگ ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں تو پھر وہ سروس تو نہیں رہی نا. نہیں تو پھر آپ کہتے نہیں ہیں کہ یہ ہمیں بھی اس طرح اکوپڈ کیا جائے جیسے، اور ایٹ لیسٹ بلٹ پروفز یا ہیلمٹس یا واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ بالکل شلوار قمیض اور آپ گنز آپ کے ہاتھ میں اور آپ چلے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، ڈر پیچھے فیملی ہے، بچے ہیں، یا یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ جس بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. جی. ٹھیک ہے، تو ڈر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ڈر کے آگے جیت ہے. بالکل. ڈر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انسانوں سے ڈرنا تو بے وقوفی ہے. اور پھر اگر ڈرو گے تو پھر آپ جاب نہیں کر سکتے. تو جب جاب کرنی ہے تو پھر ڈر کو ختم کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دو مختلف چیزیں ہیں، ڈر اور جاب دونوں الگ الگ. تو بیسکلی یہ دیکھا جائے تو CTD اٹ سیلف ایک ٹپیکل جاب ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. اگر آپ تھانے میں نوکری کرتے ہیں تو وہ تو شاید ایک روٹین کی حالات ہوتے ہوں گے، لیکن CTD تو آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی تھریڈ ہے یا کسی آپریشن پہ جانا ہے، تو مشکل تو ہے. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملیز کو بھی تھریڈ ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو بھی تھریڈ ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ہمیں کوئی ملتا ہے، اپنا کوئی خبر ملتی ہے کسی حوالے سے، تو ہم لوگ بالکل اس پہ کارروائی کرتے ہیں اپنی. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار انسانیت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ سیو کر سکیں. یہی ہمارا مشن ہوتا ہے اور یہی ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا ہے. اور ہمارے افسروں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار آپ نے اپنی سویلین کو اور اپنی عوام کو سیف نو ڈاؤٹ. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سر یہ چٹے کپڑوں کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ سر میں جو یہ دیکھتا ہوں، یہ بس ایجنسی کا بندہ ہو گیا، یہ جو آپ کی پولیس، وہ چٹے کپڑے، سر چٹے کے پیچھے کوئی خاص مت ہے سر؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سفید سوٹ ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کفن ہوتا ہے. اللہ. تو ہم لوگ اس کو بڑا فخر سے، ہمارے چودھری صاحب بھی اس کو اپنا کفن سمجھتے تھے. اچھا، وہ شہادت میں بھی ان کا وائٹ. بالکل. CTD یاد ہے آپ کو بیک ان 2011 جب ایک بم بلاسٹ ہوا تھا اور آپ وہاں موجود تھے، آپ لڑے بھی تھے. سر وہ پورے دن کی ذرا سٹوری تو سنائے نا. اس میں یہ تھا کہ عام روٹین کا وہ دن تھا. اچھا. تو تقریباً شام کے 7 ساڑھے 7 بجے ہم لوگ بالکل افسران آدھے جا چکے تھے ہمارے. شام کا ٹائم ہو گیا تھا جی. تو اس میں ہم لوگ بھی کسی اپنا نکلنے کی تیاری تھی آفس سے. تو اتنے میں کچھ مطلب گولیوں کی آوازیں آئیں. آپ وہاں موجود تھے؟ بالکل. تو گولیوں کی آوازیں آئیں تو برابر میں ایک شادی ہال بھی ہے. تو اندر ایسا لگا کہ ان لوگوں کو کہ شاید پٹاخے فائرنگ ہو رہی ہے یا کوئی شادی میں کر رہا ہوگا. ان کی اتنی ضرورت تھی کہ CTD کے ساتھ وہ ہوائی فائرنگ کر سکیں سر؟ بالکل. اصل میں وہ پورے پلان کے ساتھ آئے تھے اور پورا ان کا نہیں، میں اس شادی ہال والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی اتنی ضرورت کہ وہ اس میں بس وہ اصل میں آج کل پٹاخے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فائر سے بھی زیادہ آواز کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے گیٹ کے جو جوان ہیں انہوں نے ان کو شہید کیا. 11 جوان ہمارے FC کے شہید ہوئے، اس کے اندر جو ہماری سیکورٹی کے لیے تعینات تھے.
اور اپنا پھر وہ جب شہزور اندر آیا ہے, اچھا شہزور ٹرک بھی تھا؟ جی اس ٹرک کے اندر پورا یعنی کہ بارود تھا, تو اس کے اپنا کافی ہمارے جوان اس میں شہید ہوئے. ہم لوگ اندر کی طرف سے فائرنگ کر رہے تھے. آپ اس فائرنگ آپ نے دیکھا, وہ ذرا تھوڑا بتائیں نا, کیا فائرنگ, کیا بندے نظر آئے, کتنے لوگ تھے جن پہ آپ فائر کر رہے تھے؟ اس میں صرف انہوں نے 2 اٹیمپ میں یہ ہم پہ حملہ کیا تھا. ایک پارٹی جو ہے وہ گیٹ کلیئر کرا کے چلی گئی تھی. صحیح ہے. تو دوسرا یہ جو شہزور اندر گھسا تھا, اس میں صرف 2 ہی بندے تھے. ایک جو فائرنگ کر رہا تھا, ایک پارٹی نے گیٹ کلیئر کیا, گیٹ کلیئر اور وہ کلیئر کر کے شہزور کو انہوں نے اندر کر دیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اندر جا کے پھر ان لوگوں کو جب وہ ہٹ ہوا ہے, اس کا جو بندہ تھا, جو کمانڈو تھا ان کا, جو گوریلا تھا, وہ ہٹ ہوا ہے, تو ٹرک ڈرائیور نے وہ بٹن دبایا, تو جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہوا. اس میں زخمی ہوئے ہے, اس میں خود بھی زخمی ہوا. یہ آپ کو بالکل یہ چہرے پہ جو نشان ہیں یہ سارے اس دن کے ہیں؟ اس دن کے ہیں. پھر اپنا سندھ گورنمنٹ نے ہمیں کافی ہیلپ کی اور ہمیں بڑا اپریشیٹ بھی کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانا تھا یا ہم سے کچھ اور کام لینا تھا, تو اس لیے ہمیں زندہ سلامت رکھا. باقی یہ ہے وہ جو بم بلاسٹ ہوا تو اس سے پہلے تو آپ لڑ رہے تھے, جیسے ہی وہ بلاسٹ ہوا تو مجھے جو یاد پڑتا ہے, میری آپ سے بات ہوئی تھی, وہ تو چھت تھی وہ آپ پہ گر گئی. بالکل بالکل. وہ تو پھر اس کے بعد آپ ہوش میں تھے کہ چھت کے نیچے کے؟ بالکل بالکل, ہم لوگ پورے ہوش و آواز میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے انسان کو, انسان کی طاقت نہیں ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگ پورے اپنے ہوش و آواز میں تھے. تو اس کے نیچے سے کس طرح نکلے آپ, یا زیادہ اوپر نہیں؟ ہمارے ساتھیوں نے یعنی کہ ہیلپ کیا. ہمارے افسران کافی وہاں پر آ گئے تھے موقع پر. جیسے ان کو بلاسٹ کا پتہ چلا تو کافی ٹیمیں وہاں پر ہماری پہنچ چکی تھی, کیونکہ تھریٹ تو ہمیں پہلے سے ہی تھے. اچھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا, اس میں سویلین بھی کافی اس میں بیچارے شہید ہوئے. تو باقی یہ ہے کہ بس یہی ہماری لائف ہے. صبح نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے شام گھر پہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو بس امان میں رکھے. آمین. تو اگر ہماری جان اگر اس ملک پہ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. تو اس میں ہم لوگ کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے کہ بس یہ چیز جو ہے اس میں یہی ہے کہ ہماری جان جو ہے اس ملک پہ قربان ہے. ماشاء اللہ یار, گڈ, ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب جتنے بھی آپ جوان ہیں, افسرس ہیں, سندھ پولیس کے ہو جائیں یا پھر آپ پورے پاکستان کے, بالکل پورے پاکستان کی پولیس, جو افسرس ہیں, جو سیکورٹی ادارے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بہت ایفرٹس ہیں. بالکل بالکل. تو پہلا دن یاد ہے جب آپ نے ریس لگائی تھی جب پولیس میں, آپ وہ کچھ سنائے نا. بس بڑے ینگ تھے آپ, سلم اینڈ اسمارٹ, اور اس ٹائم شاید عامر سہیل جو آتا تھا ورلڈ کپ 92 کا ورلڈ کپ تھا, تو آپ بالکل وہ باڈی ہوا کرتے تھے. تو وہ کیا دن تھا, کیا ایکسائٹمنٹ تھی جب آپ پہنچے تھے پولیس ٹریننگ سینٹر اور آپ نے کہا تھا یہ دوڑ میں سب سے آگے میں نے جانا ہے؟ اصل میں بیسکلی بچپن سے کرکٹ کھیلتا تھا, کرکٹ کا شوق تھا. کرکٹ میں نے, اور کرکٹ میں آپ لارا کے نام سے مشہور. بالکل بالکل. آپ مطلب کافی ہسٹری آپ کو پتہ ہے میرے بچپن کی. تو کیونکہ میں آپ کو بولڈ زیادہ مارتا تھا نا, لارا کو ایک ہی بندہ بولڈ مار سکتا تھا. تو بڑا وہ اچھے دن تھے. اچھا, آپ کو پتہ آپ لارا کیوں بنے تھے؟ مجھے اتنا یاد نہیں ہے یار, یہ تو غلط ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ان دنوں لارا جو ہوتا تھا وہ ایک سر پہ رومال باندھا کرتا تھا. جب وہ ٹیسٹ میچ کھیل کے تھک جاتا تھا, ہیلمٹ اتار کے وہ ریڈ کلر کا ایک رومال باندھتا تھا. تو بیسکلی آپ جب وہ میچ دن پورا دیکھتے تھے, شام کو جب آپ گراؤنڈ میں کھیلنے آتے تھے تو آپ وہ سر پہ ریڈ رومال باندھتے تھے. وہاں سے آپ مشہور ہو گئے تھے لارا کے نام سے. اور پھر ہم علی اصغر مل میں جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو وہاں آپ کو سارے وہ پنجاب کی زبان میں کہتے تھے او لاریا, او لاریا. بالکل. وہ تو اچھا چلیں اب چلتے ہیں آپ کے فرسٹ ڈے کی طرف. تو اس میں یہ تھا کہ بس ایک شروع سے ہی ایک جنون تھا اپنا. اچھا, شروع سے آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پولیس میں جانا ہے؟ بالکل, یعنی کہ کوئی بھی فورس یعنی کہ جوائن کرنی ہے اور فورس کا حصہ بننا ہے. تو بس اسی اسٹرگل میں, حالانکہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ہوتا تھا ایسی جانسنس کے نام سے. ماشاء اللہ. اس میں یہ تھا کہ میرا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ تیار تھا, میں باہر جانے کا میرے کو پورا چانس تھا. مگر پھر وہ بس وہ ایک بچپن سے شوق تھا پولیس
باہر جاتے جاتے اندر ہو گئے آپ؟ بس باہر جاتے جاتے اندر ہو گئے اور اندر کے ہی ہو کے رہ گئے. اندر کے ہو کے تو اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. سندھ پولیس سے سر کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. بالکل آپ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جانے نہیں دیے. تو یہ بس ہمارا شوق بھی تھا. تو بس ہمارا کیا دن تھا وہ؟ صبح کتنے بجے اٹھ کے گئے تھے آپ؟ صبح مطلب فجر کے ٹائم بس نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے تو ہم لوگوں نے تیاری کی ہے. میرے کزنس میرے ساتھ تھے. اچھا. تو اس ٹائم پہ DIG یامین خان ہوتے تھے. انہوں نے یعنی کہ ٹوٹل جو ہے میرٹ کے اوپر لڑکے بھرتی کیے. اس میں مطلب کہ کوئی سفارش نہیں تھی. مطلب بہت اچھا مطلب انہوں نے میرٹ کے اوپر لڑکا لیا. ٹوٹل کراچی کے لڑکے اس میں انہوں نے اپائنٹ کیے. تو جنہوں نے کافی اسٹرگل بھی کی اور پولیس کو ایک اچھا مورال بھی دیا اور پولیس کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں. ہاں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے. تو عموماً یہ ہے کہ شہر کی پولیس ہے, اپنے لوگ ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے جو ہے کہ پولیس کے لیے مقامی لوگ جو ہے زیادہ بیسٹ ہیں. تو وہ ریس میں آپ وہ جو ایک لمیٹڈ آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ 1.5 کلومیٹر آئی تھنک ود ان 6 منٹس اور 7 منٹس ایسا کچھ ہوتا ہے, تو وہ آپ کر گئے تھے؟ بالکل اللہ کے حکم سے, کیونکہ وہ میں ایک بالکل کرکٹ کھیلتا ہوا آ رہا تھا. اسٹیمنا اچھا تھا میرا. سر اب کیا بنے گا تو اگر ابھی دوڑوا دوں تو؟ نہیں, ابھی بھی انشاءاللہ اگر پریکٹس کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوبارہ اسی روٹین پہ آ جائیں گے. وہ انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ دوڑ میں بھی ہم سب سے آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے بس یہ چانس دیا تھا تو اس کو اویل کیا, تو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ. اچھا اکرام بھائی, یہ رانا موبائل کا کیا سین ہے؟ یار آصف بھائی, یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ مطلب کہ موبائل کی ڈپلائمنٹ ہوئی تو اس کے اندر مطلب میرے جو کولیگ تھے وہ مطلب 3 سے 4 افراد جو ہوتے ہیں ہم لوگ مطلب پیٹرولنگ کے لیے نکلتے ہیں, وہ اتفاق سے سارے کے سارے راجپوت ہیں. مطلب اچھا سارے کے سارے اس دن جو ہے نا راجپوت بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو جس کی وجہ سے وہ دوستوں نے وہیں پر ہی جو پولیس والے ہمارے کولیگس تھے انہوں نے اس موبائل کو نام ہی دے دیا راناز موبائل. بولا یار یہ تو راناز موبائل ہے. تو میں نے بولا یار ہم لوگوں نے مطلب کوئی پلاننگ کے تحت ہم لوگ نہیں بیٹھے ہیں, مطلب اتفاق ایسا ہوا کہ سارے اس میں راجپوت لڑکے جو ہے ہم لوگ سب ساتھ پیٹرولنگ کے لیے نکلے تھے. رانا راؤ سارے یہ راجپوت ایک ہی چھت کے نیچے. بالکل بالکل راجپوت فیملی سے مطلب جو بلانگ کرتے ہیں. اور ابھی لاسٹ ٹائم جو ہے نیو ایئر والی جو اپنا ہم لوگوں نے افسرانے کہاں پر تھی آپ کی موبائل؟ بادر آباد کے علاقے میں. اس میں جو ہے افسران کی طرف سے کافی انسٹرکشن تھی کہ یار ہوائی فائرنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. سختی تھی اس دفعہ, بہت زیادہ سختی ہوتی. تو اس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کر کے تو تقریباً مطلب نہ ہونے کے برابر یہ ہوا. تو آپ نے بہت کنٹرول کیا. تو کافی پولیس نے اسٹرگل کی ہے اس کے اوپر. افسران بالا خود آن دا روڈ تھے. اچھا. اور اسی دوران جو ہے ہم لوگ بھی پیٹرولنگ کرتے ہوئے اپنا بادر آباد کی طرف. سارے رانے ہی تھے؟ ہاں اتفاق سے سارے رانا بیٹھے ہوئے تھے اس میں. تو اس میں یہ ہوا کہ 2 جو ہے ڈکیت جو ہے وہ فیملیز کو لوٹتے ہوئے جو ہے وہ بادر آباد کی طرف سے جو گزر رہے تھے. تو کسی نے آگے بتایا کہ سر وہ پیچھے جو ہے اسنیچنگ ہو رہی ہے یہ وہ. تو وہ لڑکے جیسے ہی گزرے ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی. انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کر دی. تو جوابی فائرنگ پہ جو ہے ان کا ایک ساتھی جو ہے زخمی حالت میں ہم لوگوں نے اریسٹ کیا اس کو. تو جیسے ہی ہمارے اپنا SSP صاحب کو انفارم ہوا تو انٹری ہوئی وائرلیس سیٹ کے اوپر. تو وہ موقع پہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ وہیں پر رکے, میں ودن منٹس آپ کے پاس آتا ہوں, کیونکہ وہ لوگ فلیگ مارچ پہ آن دا روڈ تھے. تو تمام افسران جو ہے موقع پہ پہنچے, انہوں نے دیکھا, بڑا اپریشیٹ کیا. اچھا. اور بہت اہم بندہ ہم لوگوں نے ہٹ کیا تھا. اچھا. تو اس میں ہمیں ریوارڈ منی کا اعلان کیا ہمارے افسران نے. پھر CC فرسٹ کے لیے IG صاحب کو ریکمینڈ کیا کہ پوری ٹیم کو جو ہے CC فرسٹ جو ہے ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اچھا. تو وہ ہم لوگوں کو کافی اپریشیٹ ملا اس میں. تو اس طرح کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے
وہ پولیس کے جوان یا افسران کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اور اسٹرگل کرتا ہے. اور پھر ہمارا فرض ہی ہے کہ عوام کی خدمت، اس میں بالکل ہم لوگ کوئی کسر نہیں رکھتے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار ہماری وجہ سے اگر کسی کی جان بچتی ہے اور ہماری جان جاتی ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے. بہت بڑی بات. تو بس اسی اسٹرگل کے اندر دن رات لگے رہتے ہیں. اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہماری طرح فیملیز ہیں، ان کی چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی اسی طرح جیسے ہم اپنے آفیسز کے لیے صبح نکلتے ہیں، اور سیم ان کی بھی یہی روٹین ہے، لیکن ان کی جو اسٹرگل ہے، یہ جو ان کی لائف ہے، وہ 100% رسک پہ ہے. ویسے تو ہر بندے کی رسک پہ ہے، کیونکہ زندگی موت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن اوبیسلی آپ کے ٹاسک جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کا جو لائف سپین ہے اس میں تو اٹس اے فل آف تھرل. تو یہ ان کی بھی فیملی ہے، اور یہ اس کو اس طرح پیچھے چھوڑ کے اور چلے جاتے ہیں. اور پھر اوبیسلی کہیں آپ انکاؤنٹر پہ جاتے ہیں یا ڈفرینٹ ٹاسک پہ جاتے ہیں تو بہت مشکل ہے. اگر اس کو امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اوپر رکھ کے، تو بڑا مشکل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا سر؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک بڑی پرانی کہاوت مشہور ہے، آپ اتنے اچھے تو ہیں کہ پولیس والے کی دوستی بھی بری ہے اور سر دشمنی بھی بری ہے. وہ یہ کیا سر کہانی ہے؟ وہ دوستی اس لیے بری ہے کہ فرض کریں کہ آپ میرے ساتھ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں ٹریول کر رہے ہیں. جی. اب کسی نے مجھے آگے ہٹ کرنا ہے، میرے کسی دشمن نے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ نہ کرے آپ بھی میرے ساتھ ہٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ہمارے ساتھ ملنے والے ہر اس بندے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ہٹ کرنا ہے. تو اس لیے پولیس کی دوستی کو وہ بولا جاتا ہے کہ دوستی اچھی نہیں ہے. باقی تو یار پرسنلی تو بہت اچھے ہوتے ہیں. پرسنلی تو اللہ کا یاروں کے یار ہیں، یاروں کے یار ہیں، اور یاروں کے لیے جان بھی دیتے ہیں. یہ بات تو اس لیے باقی ایسا کوئی وہ مطلب فیکٹ نہیں ہے کوئی، اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اور سر یہ دوستی کیوں بری؟ دشمنی تو خیر اس لیے بری ہے کہ پھر جو ڈالے نہ آنے ہی آنا ہے. دشمنی تو اس لیے نا کہ یار آپ اس کے ساتھ چیٹ کرو گے، اس کے ساتھ فراڈ کرو گے، یا اس کو کوئی آپ نقصان دو گے، تو یار وہ تو ہر چیز سے گزرا ہوا ہے، اس کو سب پتہ ہے راستے، وہ آپ تک پہنچ جائے گا. تو اسے دشمنی نہ کرو اس لیے. اچھا سر، یہ ڈالا آپ کا بھی کالا ہوتا ہے یا آپ کا چٹا ڈالا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا بلو کلر ہے. اس میں مطلب کہ وہ ہماری سندھ پولیس کی ایک نشانی ہے، بلو کلر. تو اس میں یہی ہم لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں. آپ کے پاس تو موبائلس میں نے دیکھا بڑی اچھی ہیں، ایگریسو اور ویل مینٹینڈ ہیں. اور دیکھیے تھانے شانے کے حالات کی بیچاری جو موبائلس ہیں ان کے تو سر بڑے برے حالات ہیں. اصل میں ہم لوگوں نے کم وسائل کے اندر زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو وہ ایوریج دینا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے اتنی وہ نہیں ہوتی کہ یار یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے. کام کرنا ہے بس، ہم نے صرف کام کرنا ہے. اور جس نے کام کرنا ہے وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا کہ یار اس موبائل کو یہ ہے یا اس چیز کو ایسا ہے. بس کام کرنا ہے. یار اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ آپ صرف ایک شلوار قمیض پہن کے اور آپ کسی بھی جو انکاؤنٹر ہوتا ہے یا کسی بھی جو ایکٹیویٹی پہ آپ لوگ جاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے نا یار کہ ریسورسز، لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جو آپ کام کرتے ہیں، یار آپ کے ڈپارٹمنٹ کو سلام ہے. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہی ذات ہے جو ایک نظام اور ایک سسٹم چلا رہی ہے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی. بالکل. اور یہ تو خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جیسے عوام کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان پہ حکمران مسلط کر دوں گا. تو آپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی پیشے سے آپ کا تعلق ہے، آپ جیسا کرو گے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا ہے. تو آپ غلط نہیں کرو گے تو آپ کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوگا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ شہادت تو ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ یار مجھے شہادت کا درجہ ملے. بے شک. تو ہم لوگ بھی پولیس میں یہی سوچ کے یعنی کہ اپنا ورک کرتے ہیں کہ شہادت تو لینی ہے. اللہ تعالیٰ. تو موت تو برحق ہے نا، موت تو ویسے بھی آنی ہے. تو موت اگر شہادت کے ساتھ آئے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، پھر وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں. اور وہ پھر موت یاد بھی رکھی جاتی ہے.
ورنہ تو بڑے بڑے لوگ گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ جب بندہ پولیس میں جاتا ہے، اوبیسلی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ تھرلنگ لائف ہے، میں جاؤں گا یا کوئی بچہ اگر ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا یا ول کر رہا ہوگا کہ میں نے پولیس جوائن کرنی ہے، اوبیسلی اس کے دماغ میں بیک آف دی مائنڈ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار ایک دن ایسا ہوگا کہ میں پولیس میں چلا جاؤں گا، یونیفارم پہنوں گا، اور کسی دن میرا کسی جگہ پہ میں 1 to 1 ہو جائے گا کرمنلز کے ساتھ۔ یہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے پولیس والے ہوں گے کہ ان کی پوری لائف گزر جاتی ہوگی، وہ شاید ٹائم نہ آتا ہو۔ وہ آپ نے بھی جب جوائن کی ہوگی تو آپ کے بھی مائنڈ میں سب کچھ ہوگا۔ وہ پہلا دن کون سا تھا کہ آپ نے بولا ایتھے رکھ، آج آ گیا ٹائم؟ وہ بس یہ جو ہمارا جو میری وہ پہلا دن کون سا تھا جس دن آپ نے ایم کیا کہ یار آج ہو گیا مقابلہ؟ بس وہ جو ہمارا جو اپنا ہمارے آفس پہ جو ان لوگوں نے اٹیک کیا دہشت گرد تنظیم نے، تو وہ ہماری سروس کا، میری سروس کا اور میری لائف کا وہ بڑا ایک اہم دن ہے، کیونکہ مجھے اس ٹائم سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہم دنیا سے کوچ کر گئے ہیں یا دنیا میں ابھی رہتے ہیں۔ وہ جو گر گئی تھی چھت، جی، تو بس وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیو کیا۔ وہ ایک کتنی دیر آپ 1 to 1 پہلے فائر سے لڑتے رہے ہیں؟ تقریباً ان کے ساتھ ہمارا 15 سے 20 منٹ تک ہمارا مقابلہ چلتا رہا۔ گڈ۔ ہم لوگ اندر سے فائر کرتے رہے، وہ لوگ باہر سے ہم سے لڑتے رہے، تو آخر میں انہوں نے جب وہ ان کے ساتھی ہٹ ہوئے ہیں، کچھ ہمارے جوان شہید ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بلاسٹ کر دیا۔ تو بیسیکلی بلاسٹ کے بعد آپ لوگ پھر زیادہ آپ کو ڈیمیج ہوا، آپ نیچے آ گئے اور آپ کو ہیڈ انجری ہوئی، تو اس کے بعد آپ براوو ڈاؤن ہوا ہے۔ اس سے پہلے براوو جو ہے وہ ان تھا۔ بالکل بالکل ان تھا، اور اس کے بعد بھی ہمارے اندر ہمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمت دی ہوئی تھی لڑنے کی۔ اور ویسے بھی آپ انسان اگر چاہے تو جو سوچتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو ہماری سوچوں میں یہی ہوتا ہے کہ یار ہم جو ہے بہت اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے آپ کو آگے رکھیں، عام لوگوں سے 1 اسٹیپ آگے، تو وہ بالکل ہمیں ملتا ہے۔ نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ آپ آگے تو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی لائف ایکسپیرینس ہے، ڈفرینٹ لوگوں سے آپ ملتے ہیں، اور پولیس والا سمجھ جاتا ہے مل کے کہ یار اس کی کیا پرسنالٹی ہے یا کیسے بات، کیونکہ آپ کا پبلک سے انٹریکشن لیول بہت زیادہ ہے۔ آپ جہاں پکٹ پہ ہوتے ہوں گے یا پھر جہاں انویسٹیگیشن کرتے ہوں گے تو 1000 بندہ آپ فیس کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جو چیز آپ آبزرو کر سکتے ہیں وہ ایک عام بندہ تو نہیں کر سکتا۔ بالکل، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کے انسان سے فیس ٹو فیس، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اور اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے ایم کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ میں ہمارے ڈالتا ہے، اور ہم جو ہے پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے۔ آپ جیسے جتنے بھی جوان ہیں، آپ کے افسر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اس امان میں رکھے۔ بالکل بالکل۔ سر، ینگسٹر کے لیے ایک نیا بچہ جو وہ اکرام جو 21 سال پہلے جو کچھ سوچ رہا تھا، آج بھی تو ایک ایسا اکرام ہوگا کہیں۔ بالکل، اس اکرام کے لیے آپ کا کیا اوپینین ہے کہ وہ اس کو کیا پڑھنا چاہیے، کہ اپنے آپ کو کس فٹنس لیول پہ رکھنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ مطلب آپ ہر کسی قسم کے نشے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، والدین کا احترام کریں، ٹھیک ہے، اپنے بجائے کہ آپ کوئی فلمی ہیرو کو اپنا ہیرو بنائیں یا آئیڈیل بنائیں، آپ کے والد آپ کے لیے آئیڈیل ہونے چاہیے۔ اس کی لائف سے سیکھو کہ اس نے کس طرح آپ کو پرورش کیا اور کس طرح آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ آپ کا استاد بھی آپ کا والد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اگر آپ ان سے یعنی کہ کچھ سیکھنا چاہو گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے میرے والد سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھے آدمی تھے ماشاء اللہ، اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ آج جو کچھ ہوں میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوں۔ والدین کا احترام سب سے بیسٹ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے فرسٹ پرائرٹی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اپنی لگن، محنت، جستجو، اس کے بعد اللہ پہ کامل یقین، آپ اندر انٹر آرام سے ہو جاؤ گے، تو پھر آپ اپنی سروس کو انجوائے کرو، نہ کہ اس کو اپنے اوپر بوجھ بناؤ۔
ٹھیک ہے. تو بس یہی ایم ہونا چاہیے ایک جوان کا. بالکل صحیح بات کہی آپ نے. اچھا یہ بات صحیح ہے نا کہ جو وائٹ ڈریس آپ لوگ پہنتے ہیں ایسا تو نہیں ہے دکھاوے کے لیے؟ اندر آپ نے بلٹ پروف پہنی ہوتی ہے، اوپر وائٹ پہن لیتے ہیں، پکی بات ہے نا سر؟ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور جو رات قبر میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہے. اور جب موت آنی ہے موت برحق ہے. ٹھیک ہے. اس میں بس یہی وائٹ سوٹ ہوتا ہے. بنیان بھی بڑا مشکل سے پہنتے ہیں ہم لوگ نیچے، تو کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہمیں چاہیے کھلا ڈریس ایک دم بالکل جس میں ہم آرام سے موو کر سکیں. تو ایسا کچھ نہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف سوٹ ہی ہوتا ہے ہمارا. اندر باہر سوٹ ہوتا ہے، اندر آپ ہوتے ہیں. اندر عام ہوتا ہے. بیچ میں بنیان کا بھی پردہ نہیں ہوتا. بنیان کا بھی پردہ نہیں. ویری رائٹ. اچھا اکرام بھائی، ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آف دا کیمرہ بیٹھے ہیں، ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں بیٹھا ہوں، میرے ریلیٹیو ہوں گے، تقریباً ہم سبھی موبائل سنیچنگ کا شکار ہو چکے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ کی طرف بھی کسی نے ہمت کی کبھی؟ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہمارے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے یا وہ لوگ ہمیں پہلے ہی جج کر جاتے ہیں. تو ہم تو بالکل ایزیلی بالکل موبائل فون پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا. باقی یہ ہے کہ جس دن ہوگا تو یا تو وہ نہیں ہوں گے یا پھر ہم نہیں ہوں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنا کیا نام ہے، میں ایڈوائز کروں گا آپ لوگوں کو اور جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ سے جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر کوئی آتا ہے اس قسم کا بندہ تو آپ اس کو ایزیلی کوشش کریں کہ اپنی جان کو سیو کریں. چیز تو پھر بھی آ جائے گی، مگر جان ایک دفعہ جاتی ہے تو پھر نہیں آتی. صحیح. ہم تو یہی فرسٹ پرائرٹی تو بھائی یہی ہوتی ہے. اور اب تو شاید یہ حالات چل رہے ہیں کہ گھر سے باہر ایٹ لیسٹ میں جب نکلتا ہوں تو اگر موبائل میں گھر بھول بھی جاتا ہوں تو پہلے جا کے موبائل اٹھاتا ہوں کہ کیونکہ وہ جو بھائی لوگ آئیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہے کہ وہ یہی پوچھیں گے موبائل کدھر ہے، اور موبائل نہ نکلے گا تو سر مار تو نہیں کھانی ہے. ہم تو پیش کر دیتے ہیں. نہیں بالکل طریقہ یہی. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کا بھی ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بھی کوئی فولاد کے نہیں بنے ہوئے. گولی ہمارے جسم کے بھی آر پار ہوتی ہے. اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اسی کو فالو کرتے ہیں کہ کوئی آتا ہے تو اس کو آرام سے آپ اپنا پرس وغیرہ یا موبائل اس کو دے دیں ایزیلی. آپ کے پاس اگر ویپن ہے اس کے جانے کے بعد، اور ویپن ایسی جگہ پہ رکھیں کہ وہ آپ کو اگر چیک کرے تو اس کا ہاتھ نہ پڑے، اس کو دے دو. جانے کے بعد اس کے پیچھے سے اس کو ہٹ کرو، ہاف فرائی کر دیں. ہاف فرائی کریں. ہاف ہو یا فل ہو، پھر وہ اس کا نصیب ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ اس کا انجام ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو ہم لوگ عموماً ہمارا ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یار اس سے لڑنا نہیں ہے، آپ اس کو دے دینا ہے. جاتے ہوئے اس کو پیچھے سے ہٹ کرو آپ. تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. میں پچھلے دنوں ایک بلاگر بھائی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا. وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جو کرمنلس ہیں کہ بھائی موبائل چھیننے کے بعد ہمیں کوئی پرچی شرچی دے دیا کرو کہ ہم زخمی ہیں، کہ تاکہ اگلا بندہ اس کو ہم پروف دکھا سکیں کہ بھائی یہ چھین چکا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول. صحیح بات ہے. یا تو سر دو رکھیں، ایک چھیننے کے بعد دوسرا حاضر رکھیں بھائی کے. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ ڈمی رکھو ساتھ میں. ٹھیک ہے، ڈمی ان کو دے دیا کرو اور زیادہ کوشش یہ کرو کہ کی پیڈ موبائل استعمال کرو. سر وہ ڈمی میں مانتے نہیں ہے نا، کہتے ہیں اندر دوسرا والا نکالو. نہیں تو بات یہ ہے کہ جب دوسرا نہیں ہوگا تو وہ نہیں لیں گے. اسی لیے تو سر ریکویسٹ کریں کہ پرچی شرچی دے دیا کریں کہ بھائی چھین گیا ہے، یا کوئی ٹھپا ادھر ہاتھ میں لگا دیں کہ بھائی یہ زخمی ہے. ہاں یہ ہے کہ ان کو ہم لوگ ابھی اس کے اوپر کام کریں گے کہ ان کو ایک اسٹیمپ الاؤ کریں گے کہ یار جس سے چھینتے ہو آپ لوگ اس کو ایک اسٹیمپ کر دو کہ یار یہ کارروائی ہو چکی ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ نیکسٹ اس کو کوئی دوسرا نہ ٹکرے. تو بہرحال یہ ویسے ہی ایک مذاقاً ایک بات ہے. تو باقی یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے ایک چھوٹا سا شاید آپ سناتے ہوئے بھول گئے ہیں، جب ہم آف دی ریکارڈ آف دی کیمرہ یہ بات کر رہے تھے جو اٹیک ہوا تھا، وہ ایک SMG والی کہانی تھی. آپ کو یاد ہے کہ پوری وہ بلڈ میں تھی، پھر آپ اسی طرح اس کو ساتھ لے کے، وہ سر کیا کہانی تھی اس میں؟ جب یہ ہمارے آفس پہ یہ حملہ ہوا تو اپنا ہمارے سینئر جو تھے آدھے سے زیادہ جا چکے تھے، مطلب آفس سے جا چکے تھے. ہم لوگ وہاں موجود تھے.
تو اندر جیسے ہی یہ شہزور اندر انٹر ہوتا ہے اس میں اس نے کافی یعنی کہ ہمارے جوانوں کو ہٹ کیا. وہاں سے بھی اندر سے بھی ہم لوگوں نے فائرنگ شروع کی. تو اس کے بعد اس نے گرنیڈ کا آزادانہ استعمال کیا ہمارے اوپر. تو جب اس کو گولی لگی ہے ان کے ایک دہشت گرد کو, تو جو ڈرائیور تھا شہزور کا اس نے شہزور کو جب بلاسٹ کیا ہے تو میرے آگے موبائل اور اوپر چھت, تو وہ بالکل ہمارے اوپر آ کے گری. موبائل ہماری بلاسٹ ہو گئی. تو میں کافی حد تک اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ میری پوری SMG جو ہے وہ اپنا خون کے اندر بالکل ریڈ ہو گئی تھی. تو اتنا بلڈ میرا یعنی کہ اس میں وہ ضائع ہوا تھا. تو مجھے جب اسٹیچر پہ ڈالا تو وہ اپنا جو رضاکار وغیرہ تھے وہاں کے, انہوں نے SMG مجھ سے لینا چاہی کیونکہ وہ پرائیویٹ لوگ تھے. تو میں نے بولا نہیں یار, یہ تو ہمارا بازو ہے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو میں آخری یعنی کہ ہاسپٹل تک جو ہے اس کو SMG کو میں نے اپنے ساتھ اپنے اسٹیچر کے ساتھ رکھا ہوا تھا. مطلب میں اتنا اپنے ہوش و آواز میں تھا. تو ہاسپٹل تک وہ آپ کے ساتھ ہی بلڈ میں گئی ہے. اور وہ ایک قیامت کا منظر تھا کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم بچے نہ بچیں, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی. اور ابھی نئی بہت زیادہ اس میں آپ انجرڈ ہوئے تھے. بالکل مجھے یاد ہے بلڈ اور فیس, یہ میں گیا تھا آپ سے ملنے کے لیے, اور پورا آپ کا فیس جو ہے بلڈ کے اندر تھا. اس میں پورا چہرہ میرا خراب ہو گیا تھا. باقی یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر نے کافی محنت کر کے تو بہت جلدی مجھے اسٹیبل کر دیا تھا. تو بہرحال ہمارا جو ایمان ہے اور اپنی فورس کے ساتھ ہمارا جو عہد ہے کہ اگر یہ جان وہ 10 دفعہ بھی مانگیں گے تو ہم دیں گے. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ تو واٹ اے اسپرٹ, واٹ اے اسپرٹ. تو انشاءاللہ تعالی ہم بالکل. اور یہ ایک اکیلے اکرام کی بات نہیں ہے, یہ پورے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ اس ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جو ان کی سوچ ہے یہ پورے ڈپارٹمنٹ کی سوچ ہے. دیر از نو ڈاؤٹ, مجھے پتہ ہے اس کا. تو لاسٹ کویشچن کروں گا, ویسے بہت لمبا اور بہت قیمتی وقت آپ کے لیے. کوئی نہیں. جب آپ وہاں سے آپ کو شفٹ کیا جا رہا تھا ہاسپٹل اور یو ور ڈیملی انجرڈ, تو آپ کے دماغ میں جب آپ ایمبولینس میں آ گئے تھے تو کچھ تو چل رہا ہوگا نا اس میں. ظاہر سی بات ہے, ایک مطلب انسان کے لیے سب سے زیادہ وہی ہوتا ہے اس کی فیملیز ممبر. ایگزیکٹلی. کہ یار وہ ہمارے جانے کے بعد ان کا کیا بنے گا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہی سنبھالتی ہے سب کچھ, کرنے والی وہی ذات ہے. تو میرے دماغ میں بھی میری پوری فیملی جو ہے, میرے دماغ میں والدین, بچے, یہ وہ سارے ایسے مطلب مائنڈ کے اندر ایک دم موو ہو گئے کہ یار سب سے زیادہ کیا وہ تھا. مطلب مجھے میرا بیٹا مجھے زیادہ وہ دماغ میں تھا کیونکہ وہ 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا تھا. تو وہ زیادہ دماغ میں میرے ایک دم موو گھوم گیا ایک دم کہ یار وہ اب کیا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, اس نے نئی زندگی دی. تو آج بھی ہم بالکل اپنے عہد اور اس وعدے پہ قائم ہیں. انشاءاللہ عوام کے لیے جتنا ہو سکے گا کریں گے, بے شک. اور جتنی جنگیں ہیں آگے وہ لڑیں گے بالکل, اور ہمت اور بہادری کے ساتھ. تو انشاءاللہ. اکرام بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. ویلکم. بہت اچھا لگا, اور مجھے آپ کی یہ ساری جو ٹرو اسٹوریز ہیں سن کے بہت اچھا لگا. اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ آپ لوگوں کا مورال اتنا ہائی ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا, آپ کے افسران کا, آپ لوگوں کا, آپ کے جتنے بھی لوگ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کسی بھی فورم کے اوپر ہوں جو اس ملک پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اور اتنے اسپرٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور جان ہتھیلی پر رکھ کے. اور میں جس بھی جوان سے ملتا ہوں تو مزہ آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے کہ کتنا بریو ہے وہ. بالکل, کیونکہ پولیس کافی حد تک چینج ہو چکی ہے. اس میں کافی جو ہے ایجوکیٹڈ لڑکے اور تعلیم کا کافی معیار جو ہے رکھا جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنا کیا نام ہے, اچھے اور بہادر افسر جو ہے ہم لوگ سروں کے اوپر بالکل ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہماری ہیلپ کرتے ہیں وہ لوگ, اور ہمیں جو بھی ہدایات وہی دیتے ہیں. تو ہم لوگ بالکل اپنے کام سے بالکل مخلص ہو کے کام کرتے ہیں. یعنی افسران بھی جو ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں. بالکل 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 بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور افسران ہی ہمیں ٹرین کرتے ہیں اور وہی ہمیں جو ہے اس نوبت تک پہنچاتے ہیں کہ ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں، کسی سے لڑ سکیں. پھر اندر کا جو ایک انسان ہے جو آپ کو انسانیت سے یعنی کہ اس کو سیف کرنے کے لیے آپ کو لڑنے پہ آمادہ کرتا ہے، وہ بھی ضروری ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے اندر بالکل بزدل لوگوں کی طرح آپ پیچھے نہ ہٹیں. تو ایک قدم آگے بڑھ کر انسانیت کے لیے کام کریں، وہی سب سے زیادہ بیسٹ ہے. اور آنا تو ویسے بھی ماشاءاللہ مشہور ہے آپ لوگوں کی بہادری اور بریونیس. راجپوتانہ جو آپ کے اندر بلڈ ہے وہ تو اس کی تو خیر ایک بڑی لانگ ہسٹری ہے اور بڑی ریچ ہسٹری ہے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل. تو امید کرتا ہوں آپ سب کو میرا آج کا پروگرام اس زیگو پرائم کی ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کو جو پولیس کی طرف آپ کا جو امیج تھا وہ آپ کو اس کو اور کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ لوگ کس بریونیس سے لڑتے ہیں، کتنا آپ کو کیئر کرتے ہیں. اور اس ساری اسٹوری کے پیچھے بہت ساری اسٹوریز جو ہوتی ہیں وہ بیہائنڈ دا کرٹن ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کی اویئرنیس دوں. تو اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، دعا کریں ملک پاکستان کے لیے، اس کی فورسز کے لیے، ان جیسے بے شمار جوانوں کے لیے، وہ کسی بھی فورس کا حصہ ہوں، وہ ناٹ بلونگ ٹو پولیس، واٹ ایور، پولیس، آرمی، رینجرز، جو اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کریں ان سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے. سندھ پولیس کے لیے بہت ساری دعائیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا خیال رکھیں، اور زیگو پرائم کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے لائکس اور سبسکرپشن اور شیئرنگ بہت کم ہے، تو ہمارا بھی تھوڑا خیال کریں. خوش رہیں، آباد رہیں، پھر ملیں گے، گھر خدا لایا. اللہ حافظ.